السلام علیکم، جہازیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کو عدالتی محاذ پہ ایک اور شکست کا سامنا آج کرنا پڑا ہے۔ اس کی وجہ اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جب قومی اسمبلی سے استعفے دیے تو پھر اس کے بعد 11 استعفے جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی نے منظور کیے۔ اس اسپیکر منظوری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک پٹیشن فائل کی، اور اس پٹیشن میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کے مخصوص استعفے منظور کیے گئے ہیں، لیکن در حقیقت 123 اراکین ہیں، ان سب کے استعفے منظور کیے جائیں۔ اس کیس کے اوپر سماعت ہوئی۔ آج بھی بڑی ڈیٹیل سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس کیس کو سنا، اور اس کیس کو سننے کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے جو پاکستان تحریک انصاف کے تمام اراکین قومی اسمبلی کے جو استعفے منظور کیے تھے، وہ نوٹیفیکیشن ہی در حقیقت غیر آئینی تھا۔ اس کی وجوہات بیان کی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے اس عدالتی کارروائی کے دوران۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جب بھی کسی رکن قومی اسمبلی کا استعفیٰ منظور کیا جانا ہوتا ہے تو اس سے پہلے باقاعدہ اسپیکر آفس اس رکن کو بلاتا ہے، باقاعدہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ آزادانہ طور کے اوپر آپ نے یہ استعفیٰ دیا ہے، کسی کے دباؤ میں آ کے آپ نے یہ استعفیٰ تو نہیں دیا۔ اور جب مکمل تسلی ہو جاتی ہے اور فردر ایک رکن کو بلا کے جب پوچھا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس استعفے کو منظور کیا جاتا ہے۔ لیکن ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اس وقت کے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کے قاسم سوری نے یہ جو استعفے منظور کیے، یہ عمل ہی غیر آئینی تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2015 کے ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت ظفر علی شاہ نے بھی کچھ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کے استعفوں کو چیلنج کیا، تو اس وقت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ ایک مکمل گائیڈ لائن اور مکمل جو پروسیس ہے، طریقہ کار ہے، وہ واضح کر چکی ہے کہ کس طرح سے استعفوں کا منظور ہونا جو ہے وہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس عدالتی کارروائی کے دوران جو موجودہ حکومت کے اسپیکر ہیں، ان کے وکیل عرفان قادر پیش ہوئے، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کے جو استعفے تھے ان کو منظور کرنے کی وجہ کیا تھی۔ اس حوالے سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کورٹ کو بتایا، انہوں نے کورٹ کو یہ بتایا کہ در حقیقت عمران خان کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھی، اس کا رستہ روکنے کے لیے یہ ایک دم سے استعفے منظوری کا جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یعنی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور ان 123 نشستوں کے اوپر دوبارہ انتخابات کرانے پڑے۔ تو اس منصوبے کے ساتھ جو ہے یہ استعفے منظور کیے گئے۔ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام دلائل سننے کے بعد جو پٹیشن تھی مخصوص 11 قومی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر استعفے منظور کرنے کے خلاف اس پٹیشن کو مسترد کر دیا ہے، رد کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف نہیں دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا نوٹیفیکیشن ہی غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو وہ ہوا کہ جیسے وہ نمازیں بخشوانے گئے تو روزے ان کے گلے پڑ گئے۔ ایک طرف ان کا موقف اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ تھا کہ مخصوص جو استعفے منظور کرنے کا عمل ہے، یعنی جو 11 استعفے منظور ہوئے ہیں، اس عمل کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ غیر آئینی قرار دے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کو سن کر جو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے 123 استعفے منظور کیے، وہ نوٹیفیکیشن ہی غیر آئینی قرار دے دیا۔ اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی کے وکیل کا یہ موقف تھا کہ صرف ایک ہی پیج کے اوپر تمام استعفے منظور کیے گئے، کسی کو فردن جو ہے وہ بلایا نہیں گیا، اور بغیر جو ہے وہ اس جو قانونی تقاضے پورے کرنے کے بغیر ان تمام استعفوں کو جو ہے وہ ایک ہی وقت میں منظور کیا جانا جو ہے وہ خلاف آئین ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آبزرویشن دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ استعفوں کی منظوری کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ باقاعدہ ایک حکم جاری کر چکی ہے، اور اس
اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں 2015 میں اسلام آباد ہائی کورٹ یہ اصول طے کر چکی ہے کہ وقتاً فوقتاً ایک رکن قومی اسمبلی کو بلایا جائے گا اسپیکر آفس میں، ان سے پوچھا جائے گا اور ان سے باقاعدہ اس بات کی تسلی کی جائے گی کہ کیا دباؤ میں کوئی رکن قومی اسمبلی استعفیٰ تو نہیں دے رہا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ استعفے منظور ہوں گے۔ تو جو 11 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے منظور ہوئے ہیں، تو اس بار میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اراکین جنہوں نے اسمبلی فلور کے اوپر یہ کہا کہ ہم ریزائن دے رہے ہیں، ان کے استعفے جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوئے ہیں، اور باقیوں کا پروسیس کے لیے جو ہے وہ ابھی اس کے اوپر پروسیس ہونا باقی ہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کی ان 11 میں سے 9 نشستوں کے اوپر سربراہ تحریک انصاف عمران خان جو ہے وہ ضمنی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی بڑی ایک دلچسپ معلومات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان 9 حلقوں میں جو الیکشن لڑنے کا معاملہ ہے یہ بھی زیر بحث آیا۔ عرفان قادر جو کہ اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کہا کہ ایک شخص 9 حلقوں میں الیکشن لڑ رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ اس طرح سے یہ عمل درست نہیں ہے۔ اسی مناسبت سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی کل ایک شہری کی طرف سے ایک پٹیشن فائل کی گئی، اس پٹیشن میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان جو ہیں وہ ان 9 حلقوں میں ایک بیک وقت الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس سے اگر وہ چند حلقوں میں الیکشن جیت بھی جاتے ہیں تو ان کو سیٹ تو ایک ہی رکھنی ہے، تو اس کے بعد پھر جو باقی نشستیں ہیں وہ عمران خان کو چھوڑنی پڑیں گی، اور اس کے چھوڑنے کے سبب بائی الیکشن جو ہے وہ پھر دوبارہ ہوگا۔ تو یہ ایک طرح سے مذاق ہو رہا ہے آئین کے ساتھ، اور یہ پاکستان تحریک انصاف آئین سے جو ہے وہ مذاق کر رہی ہے، اور یہ اس طرح سے جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے 9 حلقوں میں بائی الیکشن کی جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں عمران خان نے، اس عمل کو روکا جائے، اور اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس پٹیشن کو سماعت کے لیے فکس کرے اور جو ہے وہ کارروائی کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ درخواست کیا سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے یا نہیں، اور اگر یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک جو اب تک کی لیٹسٹ اپڈیٹ تھی اس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 11 پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ڈپٹی اسپیکر اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے جو نوٹیفیکیشن جاری کر کے تمام استعفے منظور کیے تھے وہ عمل در حقیقت غیر آئینی تھا، اور وہ نوٹیفیکیشن ہی غیر آئینی تھا، اور اس کی وجوہات اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ دی ہیں کہ 2015 میں اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ جب بھی کسی رکن قومی اسمبلی کا استعفیٰ منظور کیا جائے گا تو اس سے پہلے فرداً ایک رکن قومی اسمبلی کو الگ الگ بلا کے ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ اپنی مرضی سے استعفیٰ دے رہے ہیں، آپ کے اوپر کوئی دباؤ تو نہیں ہے، اور تمام پروسیس مکمل کر کے پھر اس کے بعد اس کا استعفیٰ منظور ہوگا، اور پھر الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفیکیشن کا جو ہے وہ ایک پروسیس آگے چلائے گی۔ تو قاسم سوری نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ان 123 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کا، اس میں جو ہے یہ پروسیس نہیں اپنایا گیا، اس لیے یہ عمل ہی پورا غیر آئینی ہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ کہ ہم تو اسمبلیوں سے استعفے دے چکے ہیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب ان کا یہ جواز بھی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا استعفے منظوری کا نوٹیفیکیشن ہی غیر آئینی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا پاکستان تحریک انصاف چیلنج کرتی ہے یا نہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔